آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ۔ گزشتہ سے پیوستہ اب رہا دوسرا گروہ جو اپنی مکاری و عیاری کی بنا پر اسلام کو حکومت اور سیاست سے جدا سمجھتا ہے، تو ان نادانوں سے کہنا چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکومت و سیاست کے بارے میں جتنے احکام پائے جاتے ہیں اتنے دوسری چیزوں کے لیے نہیں ملتے، بلکہ اسلام کے بہت سے عبادی احکام عبادی اور سیاسی ہیں، اور ان سے غفلت ہی ان مصیبتوں کا سبب بنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دیگر حکومتوں کی طرح حکومت تشکیل دی، لیکن ان کا مقصد انصاف کو فروغ دینا تھا۔ اسلام کے ابتدائی خلفاء بھی وسیع حکومتیں رکھتے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں یہ جذبہ زیادہ وسیع اور جامع انداز میں نمایاں تھا۔ یہ باتیں تاریخ کے نمایاں حقائق میں ہیں، اور اس کے بعد بھی حکومت بتدریج اسلام ہی کے نام سے منسوب رہی، اور اس وقت بھی بہت سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اسلامی حکومت کے دعوے دار ہیں۔ میں اس وصیت نامے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مصنفین، ماہرین عمرانیات اور مورخین مسلمانوں کو اس غلطی سے نکال لیں گے، اور اس طرح کی افواہیں پھیلانا کہ انبیاء علیہ السلام کا ارتباط معنویات سے تھا اور انہوں نے حکومت اور علائق دنیاوی کو ٹھکرا دیا ہے، چونکہ انبیاء و اولیاء نیز بزرگ ہستیاں اس سے پرہیز کرتی تھیں، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، تو یہ نہایت افسوسناک غلطی ہے۔ ایسی فکروں کا مقصد امت اسلامیہ کو تباہ کرنا اور خونخوار سامراجیوں کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ اسلام نے حکومت سے نہیں روکا ہے، بلکہ ایسے نظام کو ٹھکرایا ہے جس کی بنیادیں ظلم پر رکھی گئی ہوں، اور جس کا مقصد ہوس اقتدار کی تسکین ہو۔ اس حکومت کو ناپسند کیا ہے جس کا مطمع نظر مال و دولت کا اکٹھا کرنا، اقتدار پرستی اور طاغوت پرستی ہے، اور جس کا سر انجام اس دنیا میں غرق ہو جانا ہے، جو انسان کو حق تعالی سے غافل کر دے۔ لیکن اگر کسی حکومت کا مقصد مستضعفین کے حقوق کی بحالی، ظلم و جور کی روک تھام اور سماجی انصاف کو رواج دینا ہو، تو وہ حکومت حق ہے۔ اسی کے لیے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اور اسلام کے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عظیم اوصیاء علیہ السلام کوشش کرتے تھے۔ یہ اہم واجبات میں ہے، اور ایسی حکومت کو برقرار کرنا اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ چنانچہ جس طرح کی صحیح سیاست ان حکومتوں میں پائی جاتی تھی، وہ ضروری و لازم ہے۔ ایران کی بیدار اور ہوشیار قوم کو چاہیے کہ وہ اسلامی بصیرت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنائے، اور فریضہ شناس مقررین اور مصنفین قوم کی مدد کریں، اور سازش کرنے والے شیطانوں کے ہاتھ قلم کر ڈالیں۔ جی، اس قسم کی سازشوں میں سے شاید اس سے بھی زیادہ اذیتناک وہ افواہیں ہیں جو ملک اور شہروں میں وسیع پیمانے پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بیچارے عوام جنہوں نے طاغوت کی ظالمانہ حکومت سے نجات پانے کے لیے اتنے ذوق و شوق سے فداکاری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ اس سے بدتر حکومت کے تسلط میں آ گئے ہیں۔ مستکبرین زیادہ مستکبر اور مستضعفین زیادہ مستضعف ہو گئے ہیں۔ قید خانے ان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ملک کا مستقبل ہیں۔ سزائیں سابقہ حکومت سے بھی بدتر اور غیر انسانی ہیں۔ اسلام کے نام پر ہر روز کچھ کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اے کاش انہوں نے اس جمہوریہ کو اسلام کے نام سے منسوب نہ کیا ہوتا۔ یہ دور رضا خان اور اس کے بیٹے کے دور حکومت سے زیادہ بدتر ہے۔ لوگ مشکلات، مصائب اور ہوشربا گرانی میں مبتلا ہیں، اور صاحبان اقتدار اس حکومت کو کمیونسٹ حکومت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا مال ضبط کیا جا رہا ہے، اور ہر معاملے میں قوم کی آزادی کو اس سے سلب کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں جن کے پس پردہ کوئی گہری سازش کار فرما ہے۔ اس بات کی دلیل کہ یہ باتیں باقاعدہ کسی سازش اور منصوبے کے تحت ہیں یہ ہے کہ وقفے سے ہر طرف اور ہر گلی و کوچے میں کوئی نہ کوئی نئی بات مشہور ہو جاتی ہے۔
ٹیکسیوں میں وہی بات، بسوں میں وہی بات، اور باہمی اجتماع میں بھی وہی بات۔ اور جب یہ بات کچھ پرانی ہو جاتی ہے تو کوئی نئی بات عام کر دی جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض علماء بھی جو شیطانی ہیلوں اور ہتھ کنڈوں سے بے خبر ہیں، ایک دو سازشی ایجنٹوں کے کہنے سے خیال کر لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ در حقیقت جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہی مان لیتے ہیں، وہ دنیا کے حالات، عالمی انقلابات اور انقلاب کے بعد درپیش حتمی واقعات و مشکلات سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ یہ حضرات انقلاب کے بعد ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہیں جو در حقیقت اسلام کے مفاد میں ہے۔ حقائق سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے یہ باتیں سنتے ہیں اور نتیجے میں دانستہ یا نادانستہ انہی لوگوں سے جا ملے ہیں۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی موجودہ صورتحال کا مطالعہ اور تمام انقلابات سے ایران کے اسلامی انقلاب کا موازنہ کرنے، اور جو ممالک اور اقوام حالت انقلاب میں ہیں ان کی حالت اور انقلاب کے بعد ان پر جو گزری ہے اس سے واقفیت، نیز طاغوت کے مارے اس ملک کی ان مشکلات پر توجہ سے پہلے جو رضا خان اور اس سے بھی بدتر محمد رضا نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے اس حکومت کے لیے وراثت میں چھوڑی ہیں، اور طاغوت کے زمانے میں خانمہ برباد عظیم وابستگیوں سے لے کر وزارت خانوں، دفاتر، اقتصادیات اور فوج کے حالات، عیاشی کے اڈوں، نشہ آور اشیاء کی دکانوں، تمام شعبۂ زندگی میں بے راہ روی پیدا کیے جانے، تعلیم و تربیت، ہائر سیکنڈری اسکولوں، یونیورسٹیوں، سنیما گھروں اور عشرت قدوں کے حالات، نوجوانوں اور عورتوں کی حالت، علماء، متدین حضرات، پابند عہد حریت پسندوں، ستم رسیدہ پاک دامن خواتین اور مساجد کے حالات جاننے، سزائے موت اور عمر قید کی سزا پانے والوں کی فائلوں کا جائزہ، جیلوں کے حالات اور ذمہ داروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے، سرمایہ داروں، غاصب بڑے زمینداروں، ذخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے بارے میں تحقیق کرنے، عدلیہ اور انقلابی عدالتوں کا جائزہ لینے اور عدلیہ نیز ججوں کے ماضی کے حالات سے ان کا موازنہ کرنے، مجلس شورائے اسلامی کے ممبران، حکومت کے اراکین، اس دور کے گورنروں اور ان تمام ذمہ داروں کے حالات جاننے اور گزشتہ زمانے سے ان کا موازنہ کرنے، تمام سہولتوں حتیٰ کہ پینے کے پانی اور اسپتالوں سے محروم دیہاتوں میں حکومت اور تعمیری جہاد کمیٹی کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور مسلط کردہ جنگ کی مشکلات اور اس کے نتائج، مثلا لاکھوں مہاجرین، جنگ میں نقصان اٹھانے والوں اور شہیدوں کے اہل خاندان اور لاکھوں افغانیوں عراقی پناہ گزین، اقتصادی ناکہ بندی اور امریکہ نیز اس کے داخلی اور بیرونی پٹھیوں کی مسلسل سازشوں، مزید برآن بحد ضرورت مسائل سے آگاہ مبلغ اور قاضی شر کے فقدان، مخالفین اسلام اور منحرفین حتیٰ نادان دوستوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے حرج و مرج کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا موازنہ کرنے سے پہلے اور مسائل سے واقفیت سے قبل اعتراض کرنے، سخت تنقید کرنے اور فحاشی کے لیے اپنے قدم آگے نہ بڑھائیں، اور اس مظلوم اسلام کے حال پر جو بدماشوں اور جاہل لوگوں کے سینکڑوں سال کے ظلم و ستم کے بعد آج ایک نوزائیدہ بچے کی شکل میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرے میں ہے، رحم کریں۔ آپ معترضین سوچیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سرکوبی کے بجائے اصلاح اور مدد کی کوشش کریں، اور منافقین، ستمگروں، سرمایہ داروں اور خدا سے بے خبر بے انصاف ذخیرہ اندوزوں کی طرفداری کے بجائے مظلوموں، ستم رسیدہ لوگوں اور محروموں کی حمایت کریں، بلوائیوں اور مفسد دہشت گردوں کی بات پر توجہ دینے اور ان کی بالواسطہ حمایت کے بجائے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مظلوم علماء اور فریضہ شناس مظلوم خدمت گزاروں پر توجہ دیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا ہے اور نہ کہتا ہوں کہ آج اس جمہوریت میں اسلام پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے، یا لوگ اپنی جہالت، بغض اور بے نظمی کی وجہ سے اسلامی احکام کے خلاف عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے باوجود مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہیں، اور لاکھوں عوام بھی
ان کے طرفدار اور مددگار ہیں، اور اگر مٹھی بھر مخالف و معترض اور قدم قدم پر روڑے اٹکانے والوں کا بھی تعاون حاصل ہو جائے تو ان مقاصد کا حصول یقیناً آسان ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہوش میں نہ آئے تو بھی چونکہ لاکھوں عوام بیدار ہو چکی ہے اور مسائل کی طرف متوجہ ہے اور حکومت کے دوش بدوش ہے، اس لیے خداوند عالم کی مشیت سے اسلامی اور انسانی مقاصد اعلیٰ پیمانے پر پائے تکمیل پر پہنچیں گے اور گمراہ و معترض افراد اس طوفانی سیلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے۔ میں جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ دور حاضر کے لاکھوں ایرانی عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حجازی عوام اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام کے زمانے کی کوفی و عراقی قوم سے بہتر ہیں۔ رسول اعظم کے عہد میں حجاز کے مسلمان بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور بہانے ڈھونڈ کر محاذ جنگ پر جانے سے گریز کرتے تھے، جس پر خداوند عالم نے سورہ توبہ کی چند آیات میں ان کی مذمت کی اور ان کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر غلط باتیں منسوب کی کہ روایت کے مطابق حضور نے منبر سے ان لوگوں پر لعنت بھیجی۔ یہی حال اہل عراق و اہل کوفے کا رہا۔ انہوں نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بے حد ناروا سلوک روا رکھا، حضرت کی بالکل اطاعت نہ کی۔ حضرت نے ان کی جو شکایتیں کی ہیں ان سے روایات و تاریخ بھری ہیں۔ اسی طرح عراق و کوفے کے مسلمانوں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ جو کیا اس سے بھی آپ واقف ہی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی شہادت میں اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا یا مارکے جنگ سے بھاگ گئے یا خاموش بیٹھ گئے اور تاریخ کا یہ عظیم جرم رونما ہو گیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت ایران مسلح افواج اور پولیس، سپاہ پاسداران اور بسیج سے لے کر عوامی افواج، قبائلی فوج اور رضاکاروں تک، اور محاذ جنگ پر موجود فوجیوں سے لے کر محاذ کی پشت پر موجود لوگوں تک، سبھی کمال شوق و اشتیاق کے ساتھ کیسی فداکاریاں کر رہے ہیں اور کس طرح کارنامے انجام دے رہے ہیں، اور پورے ملک کے محترم عوام کتنی گراں قدر امداد کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور جنگ میں نقصان اٹھانے والے افراد نیز ان کے متعلقین بڑی خندہ پیشانیوں، دلیری اور اطمینان بخش و اشتیاق آمیز گفتار و کردار کے ساتھ ہم سے اور آپ سے ملتے ہیں، اور یہ سب خداوند متعال اسلام اور جاویدانی زندگی پر ان کے سرشار ایمان اور عشق نیز شوق و اشتیاق کی بنا پر ہے، جبکہ یہ لوگ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہیں اور نہ ہی امام معصوم کی بارگاہ میں۔ ان کا محرک غیب پر ایمان و اطمینان ہے، اور مختلف پہلوؤں میں فتح و کامرانی کا راز یہی ہے۔ اسلام کو فخر کرنا چاہیے کہ اس نے اس طرح کے فرزندوں کی تربیت کی ہے، اور ہم سب کو افتخار ہے کہ ایسے دور میں اور ایسی قوم کی خدمت میں ہم مصروف عمل ہیں۔ میں یہاں پر ایک وصیت ان لوگوں سے کرتا ہوں جو مختلف طریقے سے اسلامی جمہوریہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی جن سے موقع و مفاد پرست منحرفین و منافقین نے فائدہ اٹھایا ہے، کہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کریں کہ جو لوگ پروپگنڈوں کے ذریعے اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا کردار کیسا ہے، محروم عوام کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے، جن گروہوں اور حکومتوں نے ان کی حمایت کی یا کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور وہ لوگ جو ملک کے اندر ان سے وابستہ ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں کیسے ہیں۔ مختلف مقامات پر ان کے اخلاق و کردار جس کا وہ اپنے اور اپنے طرفداروں کے درمیان مظاہرہ کرتے ہیں، اور مختلف معاملات میں ان کے موقف کی تبدیلی کا ہوائے نفس سے آزاد ہو کر گہرائی سے جائزہ لیں، پھر ان کے حالات کا مطالعہ کریں جو اس اسلامی جمہوریہ میں منافقین و منحرفین کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اور ان کا نیز ان کے دشمنوں کا تجزیہ کریں۔ ان شہیدوں کے کیسٹ کسی حد تک دستیاب ہیں، اور مخالفین کے کیسٹ بھی شاید آپ کے پاس موجود ہوں۔ دیکھیے ان میں سے کون سا گروہ معاشرے کے محروموں اور مظلوموں کا حامی ہے۔